بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ گئے ہیں لمز میں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے اسٹوڈنٹ سے خطاب بھی کیا ہے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں، اور جس طرح سے تیکھے سوالوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھگو بھگو کے مارنا۔ تو آج وہ سلوک ہوا ہے نگران وزیر اعظم کے ساتھ، جس طرح سے انہیں عادت تھی انوار الحق صاحب کو کہ صحافیوں کے سوالوں کے جواب ادھر ادھر سے گھما کے اور ٹونٹ کر کے اور انگریزی بول بول کے جس طرح سے وہ جواب دیتے تھے، لیکن آج انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ سوال کہتے کس کو ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یوتھ کا موڈ کیا ہے، کیا سوال ہوئے، کیا جواب ہوئے، اس بارے میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس تمام تر صورتحال پر، اس تمام تر سیناریو پر مجھے ایک لطیفہ چھوٹا سا یاد آ گیا، پہلے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ مگر مچھوں سے بھرا ایک تالاب تھا۔ اعلان کیا گیا کہ جو اس تالاب کو تیر کے کراس کرے گا اسے انعام ملے گا۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے اندر جمپ کرے اور اس کو وہ کراس کرے۔ یکایک ایک شخص جو ہے وہ اس کے اندر کودتا ہے، جمپ کرتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ جدوجہد کرتا ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے بڑی داد و تحسین دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے، آپ کو انعام سے نوازا جائے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ انعام تو میں بعد میں لوں گا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا۔ تو یہاں پر بھی لگتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کو کسی نے مشورہ دے دیا کہ آپ لمز میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کے اسٹوڈنٹس کے سامنے خطاب کریں، اور ان کے جو ہے پھر سوالوں کے جواب بھی دیں۔ یا تو خطاب کر کے واپس چلے جاتے، الگ چیز تھی، سوالوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو جس طرح سے بار بار ان کا حلق خشک ہو رہا تھا، جس طرح سے وہ بار بار پانی پی رہے تھے، سمجھ آ رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ آج وہ بے حد مشکل میں ہیں، آج ان کی جان اتنی آسانی سے نہیں چھوٹنے والی۔ تو پہلے تو انہوں نے خطاب کر لیا اور تعریفیں بھی کر دیں کہ نوجوانوں سے ہماری توقعات وابستہ ہیں، نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام تر روایتی باتیں جو ہوتی ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیٹس سٹارٹ ود دا Q&A سیشن، کوسچن اینڈ آنسر سیشن جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو پہلا سوال جس پر انہیں بڑا جو ہے وہ دھچکا لگا، اور میرے خیال سے کہ وہ انہیں پہلے ہی فیل ہو گیا ہوگا کہ ایسی صورتحال کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ اٹھتے ہیں اور وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نگران وزیر اعظم ہیں، آپ 50 منٹ لیٹ آئے ہیں، اور یہ بتا دیں کہ آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز آپ بیٹھے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ہم اپنی کلاس چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں؟ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو تعلیم کی عزت نہیں ہے، یہ اس اسٹوڈنٹ کی جانب سے کہا گیا۔ اب اس کے جواب میں کیا جواب دیتے نگران وزیر اعظم؟ اب پہلے تو انہوں نے جناب ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر انہوں نے کہا کہ وہ کیبنٹ کا اجلاس تھا، میں وہاں پر بزی تھا، وہاں پر بڑے بڑے فیصلے ہو رہے تھے، آپ کے فیصلے ہو رہے تھے، آپ کے فیصلے ہو رہے تھے۔ کیا فیصلے؟ عوام کے فیصلے ہوتے ہیں کابینہ کے اجلاس میں، یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوتے ہیں، کس کے لیے فیصلے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کاکڑ صاحب نے جو ہے وہ کہا، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے آگے سے سنا بھی دیں۔ کیا سنائی؟ کہتے ہیں کہ یہ میرا کوئی کانسٹیٹیوشن آبلیگیشن نہیں ہے، یہ میرا کوئی فریضہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں، یہ میں خود سے آ گیا ہوں، میں باؤنڈ نہیں تھا، یا مجھے کوئی سیلری نہیں مل رہی کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں۔ اگر آپ کی کلاس مس ہو رہی ہے، اگر آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، آپ جا کے اپنی کلاس لے سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی، اور شروع کہاں سے کیا تھا؟ وہ چندہ میرے چندہ، ناراض ہو گئے۔ یہ اس طرح کی گفتگو ایک ملک کا نگران وزیر اعظم، جس کو صرف یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ اس نے الیکشن کروانے ہیں، اور وہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں، متکبرانہ گفتگو، جس طرح سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان کی عادت ہے، وہ کرتے ہیں، ٹانٹ کرتے ہیں ہر سوال کے جواب میں، اور ایک بار پھر سے جو ہے وہ دیکھا گیا۔ تو یہ انہوں نے اس سوال کا جو ہے وہ جواب دیا کہ میں کوئی پابند نہیں ہوں، میں کوئی باؤنڈ نہیں ہوں، نہ مجھے اس چیز کی سیلری مل رہی ہے، میں تو آ گیا ہوں۔ تو اب آ کے بھی جو ہے وہ پچھتا رہا ہوں گا آن اے لائٹر نوٹ۔ اچھا اس کے بعد ایک دوسرا سوال ہوتا ہے ان کے ساتھ، ایک فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پولیٹیکل چیزیں تو ساری جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم جو ہے وہ اکنامکلی بالکل کریش کی طرف جا رہے ہیں، ہم اتنے مشکل حالات میں ہیں، اور آپ یہاں پر آ کے خطاب کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو تو ملک کو سنبھالنا چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اکنامکل سچویشن کیسے ٹھیک ہوگی۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کاکڑ صاحب نے پھر وہ جو پانی کی بوتل سامنے پڑی تھی نا، اس کا
ڈھکن بہت ٹائٹ بند ہوا تھا، اس کو کھولا اور وہ پانی جو ہے وہ گٹاگٹ پیا انہوں نے، حلق ان کا خشک ہو رہا تھا اس طرح کے سوال سن کے۔ تو اس سوال کے جواب میں بھی انہوں نے وہی روایتی باتیں کہ جی بیلنس آف پیمنٹس ہے اور فزیکل ڈیٹ ہے اور فلاں چیز ہے ٹمکاں چیز ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر کے انہوں نے یہاں پر بھی آئیں بائیں شائیں کی اور ادھر سے بھی جو ہے وہ انہوں نے جان چھڑا لی۔ جو پولیٹیکل سے ہٹ کر سوال کیا گیا تھا اس کا انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ جواب دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور سوال ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے متعلق۔ ایک فیمیل اسٹوڈنٹ وہاں پر جو بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کوشچن کیا کہ پرائم منسٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، ہم نے جو کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے۔ پنجاب میں اور کے پی میں جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر 90 روز میں انتخابات کیوں نہیں کروائے گئے؟ آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے، اچھا اس سوال پر تالیاں بجیں اچھی خاصی، اور پہلے تو کاکڑ صاحب جو ہے وہ دیکھتے رہے کہ اچھا کب جو ہے وہ تالیاں ختم ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پھر میں گویا ہوں میں کچھ بولوں۔ تو جیسے ہی وہ تالیاں ختم ہوتی ہیں تو پھر انہوں نے پوچھا جی شیل آئے کہ میں کچھ بولوں؟ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بولنا شروع کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی پروڈکٹ ہوں، مجھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی، میں پروڈکٹ ہوں اس کانسٹیٹیوشنل پروسیس کا جو کہ پارلیمنٹ میں ہوا تھا، اور جو لیڈر آف اپوزیشن تھے اور لیڈر آف ہاؤس تھے انہوں نے مشاورت کے ساتھ منتخب کیا تھا۔ کاکڑ صاحب آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ اس یوتھ کو سنا رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہے، جس کو اس وقت سب کچھ پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے؟ کیا نوجوان نہیں جانتے کہ وہ جو مشاورت تھی وہ کیا تھی؟ راجہ ریاض مشاورت کر رہے تھے شہباز شریف سے آ کے، اور آخری وقت پہ صرف ایک پرچی آتی ہے اور اس پرچی کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہ میں پیداوار نہیں ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے تھرو نہیں آیا ہوں، میں کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے تھرو آیا ہوں۔ کانسٹیٹیوشنل پروسیس تو صرف ایک فارمیلٹی تھی جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پوری کی گئی تھی۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کاکڑ صاحب جو انہوں نے اس کا جواب دیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو 90 دن کے انتخابات والی بات ہے، پارلیمنٹ نے اپنے آخری دنوں میں ایک لا پاس کیا تھا اور اس کے تحت حلقہ بندیاں ہونا تھی، سینسز، حلقہ بندیاں، یہ سب چیزیں، اور الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ انتخابات کروائے۔ تو اب الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میرے ہاتھ میں ہوتا نا یہ اختیار تو میں یہاں سے اٹھنے کے بعد فوری طور پر تاریخ کا اعلان کرتا۔ تو ابھی جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز ہیں وہ تو آپ پوری کر نہیں رہے، جو آئین پاکستان نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں ان سے تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ کرتے پھر رہے ہیں، تو آپ تاریخ کا اعلان کیا کرتے؟ تو یہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دے رہے تھے کاکڑ صاحب۔ بہرحال بہت زیادہ تیکھے سوالات اور بہت سخت سوالات کا جب انہیں سامنا یہاں پر کرنا پڑا تو ایک دفعہ تو انہیں سمجھ آ گئی ہوگی کہ نہیں جی یہاں پر دال نہیں گلنے والی ہے۔ کاکڑ صاحب کو عادت ہے ان صحافیوں کے سامنے بات کرنے کی جو کہ جنہیں صرف ایک سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور وہ سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کر کے انگریزی سنا کے انہیں، تو اس کے بعد جی نیکسٹ، دوبارہ اس صحافی کو اجازت ہوتی نہیں ہے سوال کرنے کی پریس کانفرنسز میں، پریس ٹاکس میں۔ اور کاکڑ صاحب تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی مہان چیز سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کے سوال کا جواب ایسے تو وہ دے ہی نہیں سکتے جب تک وہ اسے ٹونٹ نہیں کر لیں گے، جب تک وہ اسے جو ہے دو چار سنا نہیں دیں گے۔ تو بہرحال لمس میں جا کر یقیناً انہیں خیال بھی آ گیا ہوگا کہ یہ میں نے غلطی کر لی ہے، اور جن مشیران نے انہیں یہ کہا ہوگا کہ جی آپ سوالوں کے جواب دیجیے گا، انہیں بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ نہیں جی اس طرح کا کام جو ہے وہ دوبارہ نہیں کرنا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب آئندہ کس انسٹیٹیوشن میں جا کے اس طرح کا ایک رسک لیتے ہیں، یہ دوبارہ سے ایسے تالاب میں جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پر انہیں بعد میں یہ کہا جائے، بلکہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ بعد میں یہ کہیں کہ جی مجھے دھکا کس نے دیا تھا۔ آج کے بھی لاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔